بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رات کو بستر پر سوئیں تو 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح کی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ 1 میرے نزدیک آ جائے تو میں 1 بازو برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کئی روحانی اور کئی دنیاوی فوائد ملتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان اور روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس سے مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام کا ذکر کرتا ہے اس کے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، تسبیح پڑھنے سے مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا نام پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، اللہ کی فوریت عرش پر حاصل کرنے کے لیے، وہ راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے کوئی بھی ارادہ دل میں کرنا ہے، خواہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ہو یا کوئی ناممکن کام کو ممکن کر دینے کے حوالے سے ہو۔ آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ باوضو حالت میں بستر پر لیٹیں، کیونکہ یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور اس کے ثواب بھی ملتا ہے۔ تو باوضو حالت میں جب بھی بستر پر جائیں تو بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اس کا ورد کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا، ایک ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے، کیونکہ استغفار پڑھنا انسان کو اللہ کے قریب ملاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے مدد سے اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام رات کو بستر پر سوتے وقت پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ انسان کی اس کی ہر جائز خواہشات پوری کر دیتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم کرے، کرم کرے، اپنا فضل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔